محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ سابقہ قوموں اور سابقہ انبیاء کے قصوں پر نازل فرمایا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے دل بہلانے کے قصے نہیں ہیں، بلکہ ان میں انبیاء کرام کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، آنے والی آزمائشیں، اس پر ان کا صبر، اس کے نتائج، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اور خود اس امت کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا نمونہ ہے کہ کیسے کیسے ان کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے، پیدا ہوتے ہی ان کے گھر میں چلے گئے۔ لوگ ان کو فرعون کا بیٹا ہی سمجھتے تھے، لیکن جب ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا، اب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، نبوت ابھی نہیں ملی ہے، مقابلہ کیوں ہوا کہ یہ بنی اسرائیلی میری برادری کا ہے اور وہ فرعون کی برادری کا ہے، اور یہ لڑائی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھی کا تعاون کیا۔ جب ساتھی کا تعاون کیا تو اس کو مکہ مار دیا، مکہ مارنے سے وہ مر گیا۔ اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹی موٹی لڑائی ہو اور اس میں بندہ قتل ہو جائے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان والا کام ہو گیا، یہ اس کے بہکاوے میں آ گیا، یہ بڑا گمراہ کرتا، بہت ڈائیورٹ کرتا، بہت بندے کو ڈی ٹریک کرنے والا ہے۔ اب قرآن حکیم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی کلام نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، جہاں حدیث قرآن کے خلاف نظر آئے وہاں کاٹ کر پھینک دو۔ حالانکہ ایک ہی چہرہ انور ہے، ایک ہی زبان ہے، وہاں سے ہی قرآن صادر ہوا، وہاں سے ہی حدیث صادر ہوئی۔ انہوں نے فرمایا یہ الفاظ قرآن ہے تو وہ قرآن ہو گیا، انہوں نے فرمایا یہ میرا فرمان ہے تو حدیث ہو گئی۔ ان کے کہنے پر قرآن قرآن ہوا، تو ان کی اپنی زبان وہ شریعت نہیں تو اور کیا ہے۔ کہتے جی یہ قرآن کے خلاف آ جاتی ہے، کوئی صحیح حدیث کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، کوئی حدیث کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، کوئی آیت کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، کوئی آیت کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو، اگر دماغ ٹھیک ہے تو، اگر سمجھ سوچ اچھی ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے دیکھا، بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ادھر کر لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ادھر کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام ادھر کر لیں گے، اور فرمائیں گے میں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے۔ بخاری شریف کہتی ہے انہوں نے 3 جھوٹ بولے، تو مخالف ہوا نا، مخالف ہوا تو کاٹ کر پھینک دو۔
لیکن اگر غور کریں کہ یہ جو بات ہمارے سامنے آج آئی ہے یہ 1400 سال پہلے کسی کے سامنے آئی تھی؟ کیا انہوں نے اس کا کوئی حل نکالا تھا؟ اگر مزید غور کرتے تو ان 3 جھوٹوں میں سے 2 تو خود قرآن حکیم نے ذکر کیے ہیں۔ بیوی کو بہن کہہ دیا، بت توڑ کر کہا یہ بڑے نے توڑے ہیں، بیمار نہیں تھے کہا میں بیمار ہوں۔ اب یہ آخری دونوں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اگر اس طرح حدیث کو قرآن کے خلاف ثابت کر کے حدیث کو کاٹ کر پھینکنا ہے تو ان آیات کا کیا کرو گے؟ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بولا، کہتا ہے قرآن حکیم جہاد کی فضیلت بیان کرتا ہے، اور قرآن حکیم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دیا، کہا یہ عمل شیطان ہو گیا، تو ثابت ہوا جہاد عمل شیطان ہوا، نعوذ باللہ۔ نبی اللہ کا مارے کافر کو، کہے یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اگر اس طرح کے اختلاف بنانے ہیں اور اس وجہ سے کاٹ کاٹ کر پھینکنا ہے تو پھر تو قرآن کو قرآن سے لڑاتے جاؤ، کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاؤ، آسان کام ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی، وہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا، نبوت نہیں ملی تھی، دوست تھا برادری کا تھا، کہا مجھے مارنا میرا تعاون کرو، ان کو مکہ مارا، مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ قتل ہو گیا۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، شیطان غصہ دلا کر کے کئی کام کروا دیتا ہے۔ دیکھو کہاں اس کا سیناریو کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اور اس کو کہاں فٹ کر کے جہاد کے خلاف کھڑا کرنے۔ یہ اس طرح کے ٹی وی کے مفتی اور ٹی وی کے اسکالر اور ٹی وی پہ لائے اس کو جاتا ہے جو پلانٹڈ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ 2 آدمی لائے جاتے ہیں، جس کو ہرانا ہوتا ہے ان کے کمزور آدمی بلایا جاتا ہے، جس کو جتوانا ہوتا ہے، جو بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، ان کا زیادہ چرب زبان بندہ لایا جاتا ہے۔ اور دیکھو لوگوں، دیکھو یہ موقف والا ہار گیا، یہ موقف والا جیت گیا۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور عوام وہ کہتے ہیں کہ جو ٹی وی کہتا ہے اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے، وہی ہمارا قرآن ہے، وہی ہماری حدیث ہے، وہی ہمارا اسلام ہے۔ قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حربہ ہے کہ ان کو شک میں ڈال دو، اور یہ کم از کم یہ کہیں کہ یار اسلام کا ہم کیا کریں، اس میں تو مصیبتیں بڑی ہیں، اس میں تو چکر ہی بڑے ہیں، اس میں تو اختلاف ہی بہت ہیں، اس لیے یہ قابل عمل دین نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین گئے، وہاں سے واپس آئے 10 سال کے بعد، بیوی بچوں سمیت راستے میں نبوت ملی۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا۔ اللہ فرماتے ہیں چلے جا کر کے فرعون کو سمجھائیں۔ کہا یا اللہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں تو میرے تو ریڈ وارنٹ جاری تھے، میں تو نکلا تھا یہاں سے، اگر میں ڈائریکٹ ان کے پاس ہی جاؤں گا تو مجھے تو قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری جان کی امان میں دیتا ہوں، جاؤ۔ اچھا یا اللہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، میری تو زبان ٹھیک سے نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی نبی بنا دیں۔ بولے ٹھیک ہے، یہ بھی نبی ہو، جاؤ جا کر ان کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز سے بات کرنا۔ اکھڑ آدمی ہے، متکبر ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے، ڈر جائے۔ میرے مولا کو یقین تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، مگر دائی کو یہ نصیحت کی ہے کہ تم نے اسی نیت سے جانا ہے، اسی انداز سے حکمت بھری بات کرنی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے گا، وہ باز آ جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے نہیں ہونا۔
تو ثابت ہوا ہمیں یہ کہنا کہ اس پر تو مہر لگی ہوئی ہے، اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ دعوت میں اللہ تعالیٰ سرپرائز دیتا ہے، فرمایا تم نیکی کرتے جاؤ وہ برائی کرتا جائے، تم اچھا سلوک کرتے جاؤ وہ برا کرتا جائے۔ آپ کو یہ ہوگا کہ یہ تو میں فضول مشق کر رہا ہوں، لیکن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک تیرا دشمن تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ گئے فرعون کے پاس، جا کر کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ تو رب بنا پھرتا ہے نا، تیرا بھی ایک رب ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ ایک لفظ میں اس کی ربوبیت کا انکار بھی کر دیا اور اپنا تعارف بھی کروا دیا، ایک ہی جملے میں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور دونوں جاؤ، جا کر کہو فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فقولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے کیا کہا؟ انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ حقیقت میں دعوت تو یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، لیکن قرآن حکیم نے جو دعوت کے الفاظ بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو عذاب دینا چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ ہم آزادی کا نعرہ لے کر آئے ہیں، ہم آزادی کی تحریک چلانے آئے ہیں۔ میری قوم بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اس کے پیچھے اسحاق ہے، اس کے پیچھے ابراہیم ہے علیہ السلام۔ آل ابراہیم کو چھوڑ دو، ان کو عذاب دینا چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ اور سورہ آراف میں بھی اللہ نے یہی بیان کیا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبہم، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو، ان کو عذاب دینا چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ ثابت ہوا آزادیاں حاصل کرنا یہ انبیاء کا مقصد رہا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا۔ اور ہمارے کئی کمانڈر صحابہ کرام تابعین میں سے جا کر کے ایران کے فرمانروا، روم کے فرمانروا کو یہی کہا کرتے تھے کہ وہ نبی ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کے رب کی غلامی میں دے دیں۔ آزادیاں یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں آزادی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک نے مجھے سوال کیا، کہتا ہے جب ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسلمانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، آزادی کی تحریک ختم کر دینی چاہیے، کافروں کی غلامی کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ آزاد ہوتے ہیں، پھر ان پر عذاب ہوتا ہے، ان کو تکلیفیں آتی ہیں، ان کی عزتیں برباد، ان کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، پھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چپ چاپ ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالو، اللہ کو چھوڑ کر ان کے غلام بن جاؤ اور اچھا جیو، اچھا کھاؤ۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ غیرت والے کافر بھی غلامیاں قبول نہیں کرتے، مسلمان تو مسلمان۔ اور واقعتاً آج اگر وہ لوگ سرنڈر ہو جائے، اللہ نہ کرے، ان کو بہت سہولتیں ملنے کے لیے تیار ہیں، ان کی تجارت بہت اونچی جائے گی، ٹورزم بڑا چلے گا، صرف ایک شرط ہے کہ تم ہندو کی غلامی قبول کر لو، اسلام کا سودا کر لو۔ افغانستان پر امریکہ تقریباً 61 ملک لے کر حملہ آور ہوا تھا۔ 1000 بار اللہ نہ کرے اگر افغانی کہتے آج کے بعد ہم عیسائی ہوتے ہیں،
کوئی ان پر بم پھوڑتا تھا، کوئی ان پر ڈیزی کٹر گرتا تھا، کوئی کلسٹر ڈرون B-52 کے حملے ہوتے تھے؟ جھگڑا سارا عقیدے کا ہے، جھگڑا سارا ایمان کا ہے، اللہ تعالی کی غلامی لینے کا ہے، کافروں کی غلامی سے نکلنے کا ہے۔ اسی لیے یہ اسلامی جہاد ہے۔ نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں یہ زمین کا جھگڑا ہے، نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں یہ وطن کی جنگ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جہاد جہاں بھی ہوگا خلا میں تو نہیں ہوگا، کسی زمین کے ٹکڑے پر ہی ہوگا۔ تو کہو گے یہ وطن کی جنگ ہے؟ مدینہ پر حملہ ہوا، صحابہ کرام نے جواب دیا، تو کیا مطلب یہ وطن کی جنگ تھی؟ عجیب بات ہے۔ بس جس کو جہاد کرنا آتا ہے وہ جہاد کرتا ہے، جس کو باتیں کرنی آتی ہیں وہ باتیں کرتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ کہنے لگے فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون تلملا گیا، کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ اچھا تیری پوٹیاں ہم دھوتے رہے اور تو ہمارے پاس پلتا رہا، اور اب تم مجھے باتیں کرنے لگ گئے ہو، اب تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو۔ اور وہ جو تم نے کام کیا تھا، بندہ مار کے بھاگ گئے تھے، اور اس وقت تو کافر ہوتا تھا، آج ہمیں کافر کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فعلتها اذا وانا من الضالین، اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی، اب اللہ نے مجھے سمجھ دے دی، اس وقت مجھ سے وہ کام ہو گیا تھا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اچھا تو میری پرورش تم نے کی تو اس کا بدلہ تو نے میری قوم سے لینا ہے کہ ان کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے؟ یہ کوئی جواب بنتا ہے تیرا؟ میری پرورش تو نے کی تو اس کا مطلب میری قوم کو غلام بنا لو؟ نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ کہتا اچھا تو تم کہہ رہے ہو میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو وہ کون ہے؟ کہنے لگے جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہ رب العالمین۔ کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے وزیر مشیر کہنے لگے ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ ہاں پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری باتیں تو کر رہا ہے، تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگے بالکل ہے۔ نشانی کیا تھی؟ کہ ڈنڈا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ جب پہلی بار ڈنڈا پھینکا، اللہ نے نبوت دی تو فرمانے لگے، فرمایا جاؤ جا کر کے دعوت دو۔ کہا مجھے تو میں اپنی جان کا خطرہ ہے وہاں پر۔ کہا نجعل لکما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، میں آپ کو ایسی دلیل اور ایسی مضبوط بات دیتا ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کا نقصان نہیں کریں گے۔ کیا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ ڈنڈا ہے، احش بها علی غنمی اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی، کبھی تھک جاؤں تو اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، اور کبھی اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو ڈال دیتا ہوں، اور بھی کئی کام آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پھینکو اس کو۔ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اقبل ولا تخف، واپس آؤ ڈرو نہیں۔ ایک جگہ فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، ڈرو نہیں۔
اور ایک مقام پر فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے. اب واپس آ جاؤ. واپس آئے، اس اژدہا کا ہے اس کو پکڑو، پکڑا تو ڈنڈا بن گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزات انبیاء کے بس میں نہیں ہوتے، اللہ کے بس میں ہوتے. اگر اپنے بس میں ہو تو اسے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معجزات اللہ تعالیٰ کے بس میں ہوتے ہیں. کتنی قومیں کہتی رہی کہ لاؤ کوئی نشانی لا کر دو اگر تم سچے ہو، تو وہ یہی کہتے رہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرا کام خالی اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، باقی یہ معجزات اللہ چاہے تو دکھا دے گا، نہ چاہے تو نہیں دکھائے گا، یہ اس کا کام ہے. ہمارے ہاں تو نبی چھوڑ کر امتیوں کی حالت خراب ہے. وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، وضو نہ کرو، گندے رہو، بے دین رہو، بس ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو بیڑا پار ہو جائے گا. جنت کا دروازہ بند بھی ہوا تو اوپر سے پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. معجزات اور کرامات کسی کے بس میں نہیں ہوتی. اب ایک ایکسپیریمنٹ تو ہو چکا تھا، اب آ گئے فرعون کے دربار میں، ڈنڈا پھینکا تو اژدہا بن گیا. فرعون ڈر گیا، فرعون ڈر گیا. یہ دیکھو رب بنا پھرتا ہے، ڈر گیا. مشیروں سے پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے. ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ ہمیں مصر سے نکالنا چاہتا ہے. دیکھو چھوٹی سی بات ہوئی ہے، بولے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. یہ سازش ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے. فتوے کتنے لگا دیے اس نے. یہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے. کیا مشورہ ہے تمہارا؟ ارے تم رب ہو، رب تو وہی کرتا ہے، وہاں مشورے نہیں چلتے، اور تم لوگوں سے مشورے کر رہے ہو. کیسے رب ہو تم؟ کہنے لگے اس کو ارجہ و اخاہ و ارسل فی المدائن حاشرین، ان کو تھوڑا ان سے مہلت مانگ لو، ان کو ٹائم دے دو، دنیا جمع کرو اور اس میں ہر قسم کے جادوگر جمع کرو اور اس کے جادو کا جادو کے ساتھ مقابلہ کرو. بولے ٹھیک، آپ جائیں فلاں دن فلاں جگہ پر آ جائیں. مشیروں کو بھگا دیا. پورے علاقے سے جو بڑے سے بڑے جادوگر تھے ان کو بلا کر لائے. منہ مانگی اجرت دیں گے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اور سب سن رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو نا، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، آج جادوگروں کی جیت ہوگی اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے. جادوگر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں دو گے کیا؟ مزدور ہے نا، لالچی ہے، کیا دو گے؟ کہنے لگا بہت کچھ دوں گا، اور سنو تم میں اپنا مقرب بنا لوں گا، سینئر وزیر بنا لوں گا، سینئر سیکرٹری بنا لوں گا، بہت کچھ ملے گا، بس تم جیت کر دکھاؤ. اللہ اکبر. کہنے لگا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. کہنے لگے آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھا لیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تم پہلے دکھا لو. انہوں نے چھڑیاں اور رسیاں پھینکی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ تو بہت علاقہ سانپ ہی سانپ ہو گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جس سحر کو اللہ عظیم کہتا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اتنا بڑا جادو تھا.
اور کیا فرمایا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پر جادو کیا تھا، لوگوں کی نظروں پر جادو کیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، ان کو وہ رسیاں اور چھڑیاں بھاگتی ہوئی خیال کی جاتی تھیں، حقیقت نہیں تھی۔ بات سمجھ آئی؟ حقیقت نہیں تھی۔ ان کی نظروں کو وہ رسیاں اور چھڑیاں سانپ نظر آتے تھے، حقیقت نہیں تھی۔ اس بات کو سمجھو، رسیاں تھیں، چھڑیاں تھیں، مگر لوگوں کی نظروں میں وہ سانپ نظر آتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا تھا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا تھا۔ واسترہبوہم، ان پر رعب ڈالا تھا۔ آج آپ کو نظر آتے ہیں یہ ڈگڈگی بجانے والے، دیکھے کبھی؟ وہ ہاتھ کھولا تو روپیہ بن گیا، نام رکھا ہے ہاتھ کی صفائی۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں اس جادو کا حصہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں جی کلمہ نبی کا پڑھ کر ایک قدم پیچھے ہو جاؤ، ایک قدم آگے ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کو اپنے طاعت میں لا کر ان پر جادو چلاتے ہیں۔ اور یہ دجال ہے، جو بڑا دجال ہوگا، قیامت کے قریب آئے گا، وہ لوگوں کو کہے گا چل پودے اگ جا، پودا اگ جائے گا، اس کو پھل بھی لگ جائے گا۔ آسمان بارش برسا، بارش برسنے لگ جائے گی۔ وہ نکلے گا، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے تو لوگوں کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ یہ بھی ساری دجالی ہوگی۔ وہ مسیح دجال ہے۔ مسیح دجال کا معنی ایسا دجال جو ساری زمین پر مسح کرے گا۔ مسیح کا معنی مسح کرنے والا، سوائے حرمین کے۔ تو یہ جتنے بھی تماشبین، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے اور یہ عامل بنگالی شہباز، یہ سارے کے سارے اسی دجال کے چیلے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں اس کے آنے کا استقبال کے لیے۔ یہ سب دجال ہے۔ یہ چھوٹے دجال ہے، وہ بڑا ہوگا۔ اور یہ سب لوگوں کی نظروں پہ ہی جادو کرتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس نے پکڑ کے بندے کو 2 لخت کر دیا، پھر جوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ ویسا ہی ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ایسا نظر آتا ہے، اور نظر بڑی دھوکے باز۔ نظر اس پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو 1 کے 2 نظر آتے ہیں، کتنے لوگوں کو پیلا کالا نظر آتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں۔ اور کتنے لوگوں کو 2 کے 1 نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بدر میں آ گئے، مکے والے بھی آ گئے، مدینے والے بھی آ گئے۔ مکے والے 1000 ہو کر بھی ڈر رہے ہیں، مدینے والے 313 نہتے ہو کر دل میں ان کے پریشانی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لڑنا نہیں چاہتے، اللہ لڑانا چاہتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ نے چھوٹا لشکر دکھا کر کے بلایا اور بڑے سے لڑوا دیا، اور اگر تمہیں پہلے پتا ہوتا تو تم نہیں آتے تھے، آ کر بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ نظر کا فرق ہو گیا۔ نظر دیکھ ہیں وہ 1000، نظر آتے تھے 500-600۔ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب مسلمانوں تم کو میں دشمن تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ دشمن تھوڑا نظر آتا تھا، حوصلہ بڑھ گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کافر کو یرونہم مثلیہم رأی العین، کافر کو مسلمان 2 گنا نظر آنے لگ گیا۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ 313 کا 1000 دکھا دے، یہ اللہ ہے۔ اللہ 1000 کے 500-600 دکھا دے، اللہ ہے۔ اور
جادوگر بھی رسیوں کو سانپ دکھا دے، یہ جادو ہے۔ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہر وقت لاجک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا کئی پڑھے لکھے لوگ، یہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، کوئی لاجیکل بات کرو۔ عقل بھی بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ کل تک کہتے تھے زمین چپٹی، آپ کہتے ہیں گول ہے۔ نظر بھی بڑی عیار ہے، کس لاجک کی بات کرتے ہو؟ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، اور جہاں لاجک کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے فرمانے پر مان جاتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، اور جو کہتا ہے میری لاجک، وہ اپنی عقل کی مان رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نہیں مان رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی عقل پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنی نظر پر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہر چیز لاجک کے مطابق ہے، کوئی شک نہیں، مگر ہو سکتا ہے تیری لاجک کے مطابق نہ ہو، رب کی بصیرت کے مطابق ہو، اور تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے اس جہان کی لاجک کے مطابق نہ ہو، اس جہان کی لاجک کے مطابق ہو۔ کتنی باتیں اس جہان میں جا کر سمجھ آئیں گی۔ تو اس لیے جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے مان جایا کرو، عقل مانے نہ مان۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ پہچانو کہ آیت صحیح ہے، موجود ہے، حدیث درست ہے، سند درست ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ جب پتہ چل جائے درست ہے تو پھر اس کو مان لو، پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ آنکھوں کا جادو کر دیا، چھڑیاں سانپ نظر آنے لگ گئیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام، اب آپ ڈنڈا پھینک دیں۔ انہوں نے پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اتنا بڑا سانپ تھا، اس نے زبان گھمائی اور سارے میدان کی چھڑیاں منہ میں، اور میدان صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھو کہ فرعون اور اس کے حواری جادوگروں کو گھروں سے لے کر آئے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام تو ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اب پتہ چلا یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ تو سازش ہو گئی، یہ سارے کے سارے تم موسیٰ کے شاگرد ہو، اور استاد شاگرد آپس میں مناپلی کر لی تم نے، اور جناب وہ ہار گئے اور ذلیل مجھے کروا دیا۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تو تمہارا بڑا ہے، تم نے کہاں اس کا مقابلہ کرنا تھا، وہ تو تمہارا استاد ہے، اب پتہ چلا مجھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کہتا ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلھا فلسوف تعلمون، یہ تم نے چال چلی ہے تاکہ مصر والوں کو مصر سے نکال دو، میں تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ایک طرف کی بازو ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کر کے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں چوراہے میں لٹکاؤں گا، پھر پتہ چلے گا کہ کون راج کرے گا، اینا اشد و ابقا، کون راج کرے گا، مستقبل کس کا ہوگا، پتہ چل جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فرعون علیہ السلام، فرعون ظالم کے جو ساتھ آنے والے جادوگر تھے، ایک نشانی دیکھی، ایک ڈنڈا اژدہا بن گیا، ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے کوئی نہیں، اور اگر یہ ہم ہار گئے ہیں تو یہ سچا نبی ہے، اس سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اور مت سمجھنا کہ تو کہے وہ میں ہی ہوں، رب کہلواتا تھا نا انا ربکم الاعلی، مت سمجھنا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ اللہ اکبر۔ پھر عزیز بھائیوں، ہم نے بڑے جمعے سنے، بڑے خطبے سنے، بڑے رمضان پہ پورے قرآن ہم پر پڑھے گئے، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دیکھی، بڑی بڑی آیات کو سنا، لیکن جو عقل شکل پچھلے سال تھی وہی عقل شکل اس سال ہے۔ کوئی تبدیلی آئی؟
کتنا قرآن ہضم کتنے مولوی ہضم کر گئے ہو، جنہوں نے ماننا تھا ایک نشانی دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ اور ہم کتنے پتھر ہضم لکڑ ہضم ہیں کہ اتنی زیادہ بات سنتے ہیں اور ہمیں کبھی یہ نہیں کہ یہ آیات میرے لیے ہیں میں اس پہ عمل کروں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ بدلے نظر آتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جن کو توفیق نہیں ملی اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے، واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم عمل کریں۔ جب پتہ چل جائے حق حق ہے تو جو اس پر عمل نہیں کرتا اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کا سامان دور کر دیتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دیتا ہے ہم اس سے ہدایت کا سامان دور کر دیتے ہیں۔ پھر حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سارے جہان کی آیتیں دکھا دو کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، ہدایت کی راہ دیکھنے کے باوجود چلنے کی توفیق نہیں ہوگی اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، انتظار میں رہے گا جب کوئی ٹیڑھا راستہ نظر آئے گا اس پر چلے گا۔ یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے جو شخص حق واضح ہو جانے کے بعد عمل کا عزم نہیں کرتا، اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو جس طریقے سے فرعون کے ساتھ آنے والے جادوگروں نے حضرت موسیٰ پر ایمان کا اعلان کیا، آج اگر آپ اپنی شکلیں مصطفیٰ علیہ السلام جیسا بنانے کا اعلان کر دیں کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کی گردن کٹے گی، نہ بازو کٹے گا، نہ ٹانگ کٹے گی۔ ان کو معلوم تھا کہ اس میدان میں ایمان کے اعلان کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی، اور فرعون نے دو ٹوک لفظوں میں بول دیا کہ میں ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کی بازو کاٹ کر کے چراہے میں لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، تیری دھمکیاں ہماری بوٹ کی نوک پر، ہم تیری نہیں مانتے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو ہمیں قتل کرے گا تو ہمیں تو ویسے بھی جانا ہی ہے اللہ کے پاس۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے فیصلے اس جہان میں چلتے ہیں اس جہان میں نہیں چلتے، ہم نہیں مانتے تیری بات۔ ایسا پکا ایمان نصیب ہو گیا جب انہوں نے حق دیکھ کر فوراً عمل کرنے کا عزم کر لیا۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، قصہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا